اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے میں نے کہا تھا کہ دعوت الارض کی بات کل کر لیں گے، جو کہ ہے سورہ نمل کی 82 آیت، اور کلیئر ہے، کوئی اس میں اتنی اس کی بات نہیں ہے کہ بھئی بندے کو نہ سمجھ میں آئے۔ جس نے ویسے ہی اعتراض کرنا ہے کہ یہ کیا چیز ہے، یہ کیا ہے فلانا، تو وہ بے شک پھر ڈھونڈتا رہے جو بھی اس کو سمجھ آتی ہے، بٹ یہ بالکل سیدھی بات ہے۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، جب ان کے اوپر بات پوری ہو جائے گی، یعنی کس کے اوپر؟ پیچھے جو لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ جنہوں نے باز آنا نہیں ہے، جنہوں نے باز نہیں آنا، جنہوں نے اپنی ہٹ دھرمی پہ قائم رہنا ہے، انکار کی روش پہ جنہوں نے قائم رہنا ہے، جنہوں نے پیٹھ پھیر کے پھرتے ہی رہنا ہے، جب ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی بات پوری ہو جائے گی، یعنی اس کا ایک پوری ہو جائے گی بات کہ بھئی اب انہوں نے سدھرنا نہیں ہے، یا مطلب ان کا اینڈ ٹائم آ گیا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ اس کو اینڈ ٹائم کے متعلق ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اس کو کہا گیا ہے۔ وہ اصل میں جتنی بھی اس کے لیے احادیث ہیں نا، ان کے ریفرنسز میں نے جب دیکھے ہیں تو وہ اس میں اسلام 360 میں بھی میچ نہیں کر رہے، نہ ہی مل رہے ہیں، نہ ہی بخاری میں یہ ہے نہیں ہے، بخاری کے انٹرنیشنل نمبر ہیں، اس میں یہ نہیں ہے، باقی مسلم میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، اور ایک اور جو ابن ماجہ میں بھی ہے، لیکن ان کے کیونکہ ریفرنسز نہیں مل رہے تو پھر وہ آپ لوگ کنفیوز ہوں گے کہ جی یہ کیا۔ باقی بات یہ ہے ضرور کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے میں آیت پڑھ لوں پھر میں بتاتی ہوں آپ کو۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ، جب وہ قول پورا ہو جائے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا، یعنی کہ جب واقعہ ہو جائے گا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا قول واقع ہو جائے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ اخرجنا لہم دابۃ من الارض، تو زمین کے اندر سے ہم ان کے لیے ایک دابہ نکالیں گے۔ اب دابہ چلنے پھرنے والی چیز کو کہتے ہیں، اس کا یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ کچھ لوگ جو اس طرح کی باتیں کرنے کہ بھئی یہ جو انٹرنیٹ ہے، یا یہ جو موبائل ہے، یا یہ جو G5 تے G4 تے پتہ نہیں کیا کیا، اس کو کہتے ہیں کہ وہ دعوت اللہ، مطلب اپنی اپنی سمجھ ہے، جو کوئی کچھ کہہ رہا ہے، پتہ نہیں، ہو سکتا ہے وہ ٹھیک ہی کہہ رہے ہوں، بٹ مجھے کچھ پتہ نہیں۔ مجھے یہ پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو الفاظ ہیں قرآن حکیم کے، وہ یہ ہیں کہ ہم ان کے لیے نکالیں گے زمین کے اندر سے ایک دابہ، ٹھیک ہے، جو ان سے بات کرے گا، تکلمہم، جو ان سے بات کرے گا، ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، وجہ یہ ہے کہ اس وقت انسان جو ہیں وہ ہمارے ونڈرس سائنس کو اور ہماری آیات کو مان نہیں رہے ہوں گے، ہمارے ماسٹر پیسز کو بھی مان نہیں رہے ہوں گے۔ سب سے بڑا ماسٹر پیس ہمارے ہاتھ میں قرآن حکیم ہے، تو اس کو مان نہیں رہے ہوں گے، اس لیے ایک دابہ نکلے گا زمین کے اندر سے، جو کہ ان سے کلام کرے گا۔ ویسے مطلب کہ دابہ جاندار چیز کو ہی کہتے ہیں جس کے اندر جان ہو، لیکن یہ ضروری نہیں ہے، اس کو بیسٹ ہی کہا گیا، اس کو جانور ہی کہا گیا، ٹھیک ہے۔ یہ تو ایک بات ہوگی۔ اب میں نے جو پہلے آپ کو بتایا تھا کہ ان ساری احادیث کی بکس میں اس کے متعلق ہے کیا ہے، یہ کہ جب قرب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت کی نشانیوں میں 10 نشانیاں ہیں، ان میں سے ایک جو ہے وہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہے، اور دابۃ الارض کا نکلنا ہے۔ یہ انہوں نے کہا کہ یہ اس کی نشانی ہے، قیامت کی نشانی ہے، اور ساتھ ہی ان قیامت کی نشانیوں کے پیچھے پڑنے کی بجائے کہ یہ کون کون سی پوری ہو چکی ہے اور کون سی نہیں ہو چکی، اس کی بجائے کائنڈلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو ضرور یاد رکھیں، جو کہ زیادہ ضروری ہے اس کی نشانیوں کے پیچھے لگنے سے، کہ کون سی پوری ہو چکی ہے اور کون سی نہیں ہو چکی۔ ان سے کسی نے پوچھا، کسی صحابی نے جب سوال کیا کہ قیامت کب آئے گی، تو انہوں نے فرمایا کہ تم نے اس کے لیے تیاری کیا کی ہوئی ہے۔ بس ہمارا عمل یہیں تک ہونا چاہیے کہ ہم نے آج نکلنا ہے دعوت الارض، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دونوں اکٹھی ہوگی، سورج کا مغرب سے نکلنا اور دعوت الارض کا زمین سے نکلنا، یہ دونوں اکٹھی ہی ہوں گی، آگے پیچھے ہوں گی۔ یہ بس اتنی ہی بات ہے جو ان ساری میں جتنی میں نے احادیث کی کتابیں آپ کو بتائی ہیں ان کے اندر ہیں، لیکن کیونکہ
میں نے پوری طرح سے کل دیکھ لیا کہ ان میں سے کوئی بھی نمبر اسلام 360 سے میچ نہیں کر رہا، جو کہ انٹرنیشنل نمبرز ہیں. تو اس لیے پھر میں نے کہا کہ یہ نمبرز دینے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بچے کنفیوز ہوں گے. بٹ بی شیور کہ یہ میں نے سارا چیک کر لیا. یہ ہیں بس الفاظ کہ یہ دو مطلب 10 نشانیوں میں سے ایک یہ ہوگی کہ سورج مغرب سے نکلے گا، اور دوسری یہ ہوگی کہ دابۃ الارض نکلے گا زمین کے اندر سے. تو یہ دونوں اکٹھی ہی ہوں گی، آگے پیچھے ہوں گی. ٹھیک ہے. اور وہ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے کہ بندوں سے باتیں کرے گا، کیونکہ وہ اللہ کے کسی ونڈرس سائن کو مان نہیں رہے، کسی ماسٹر پیس کو مان نہیں رہے، اس لیے پھر وہ انسانوں سے باتیں کرے گا. تو پتہ نہیں اب پھر کیا ہوگا. ہمیں چاہیے کیا کہ اس دابۃ الارض کے نکلنے کا ٹائم فکس کرنے میں جو ہم اپنی انرجیز ضائع کر رہے ہیں نا، ان انرجیز کو اپنے اعمال کو صالح کرنے میں لگائیں. ٹھیک ہے. کیونکہ کامیابی کی ضمانت یہ کہیں نہیں قرآن حکیم میں نہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فلاح کی، کامیابی کی ضمانت کہیں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس علم کو نہیں دیا ہوا کہ یہ کب ہوگی قیامت، اس کی نشانیاں کب پوری ہو رہی ہوں گی. اس کو نہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کامیابی کی ضمانت. ہمیشہ ہر جگہ ہم المفلحون کس کو کہا ہے؟ جو تقویٰ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کانشیسنیس رکھتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں اور اپنے اعمال کو صالح کرتے ہیں، جو ان کو مینڈ کرتے رہتے ہیں، جو ان کو درست کرتے رہتے ہیں، غلطی ہو جائے تو. یہ کامیابی کی ضمانت ہے. اس کا علم کہیں کامیابی کی ضمانت نہیں لکھا ہوا کہ دابۃ الارض کب نکلے گا. وہی نہیں سمجھ میں آ رہی، چھوڑ دو اس کو. اس کے اوپر جو انرجی اپنی ضائع کر رہے ہو وہ انرجی اپنے اعمال کو درست کرنے پہ لگاؤ. یہ میرا خیال ہے، میرا، کہ انسان کے اعمال کیونکہ صرف اس کے پلڑے میں جائیں گے، اس لیے اعمال، علم بھی نہیں کہیں کہا ہوا کہ تمہارا علم بھی وہاں میئر کیا جائے گا، وہاں صرف آپ کے اعمال میئر کیے جائیں گے. اس لیے میں اس پہ اسٹریس دیتی ہوں کہ ان چیزوں کے اوپر اپنا ٹائم، اپنی انرجیز لگانے کی بجائے کائنڈلی اپنے اعمال کی درستی پہ اپنی انرجیز لگائیں. ٹھیک ہے. ایج کا ایک حصہ ہوتا ہے جب انسان انہی طرح کی چیزوں میں گھسنے کی کوشش کرتا ہے، بڑا علم حاصل کرنے کی کوشش، اور جو پروفیسرز ہیں ان کے اوپر بڑا وہ سوچتا ہے اور وہ بڑا وہ یعنی ان کے پیچھے لگ جاتا ہے. میں بھی لگ جاتی تھی، یہ نہیں کہ ایسی بات. لیکن بندے کو پھر انسان کو سمجھ ہی جب آ جائے کہ اعمال ہی ہیں اس کے جنہوں نے اس کو کچھ فائدہ دینا ہے، تو پھر انسان سمجھ لیتا ہے کہ بھئی اب مجھے صرف اپنی انرجیز کو اسی کام میں لگانا چاہیے کہ جو اعمال کی درستی ہو. آمن عمل الصالحات، تواصوا بالحق اور تواصوا بالصبر، سورہ اثر. ٹھیک ہے. اور اعمال کو اپنے درست رکھنے والی بات. تو یہ ساری بات ہے. اس لیے اب آپ اگر چاہتے ہوں آپ ضرور اس کیس میں کہ دابۃ الارض، واٹ از دابۃ الارض، پہلے تو اس کے پیچھے لگیں. میں نے یقین کرے میں نے لسان العرب میں ہر چیز کی تفسیر، اس میں دابۃ الارض کی کوئی تفسیر نہیں لکھی، نہ ہی کسی حدیث کی. اس بخاری شریف کے اندر کوئی جو کتاب ہے، کتاب التفسیر ہے، یعنی آیات کی تفسیر کا وہ ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں دابۃ الارض کے متعلق کوئی کہ وہ کس اس کے سینگ ہوں گے، کہ اس کے 4 پیر ہوں گے، کہ اس کے 2 پیر ہوں گے، کہ اس کو وہ زمین پہ رینگ رہا ہوگا. کچھ نہیں پتا. اس طرح کی کوئی بات کی کسی کی ایکسپلینیشن نہیں ہے. سو آئی تھنک کہ وی مسٹ ناٹ ویسٹ آور ٹائم آن دس. اس طرح کی نشانیوں کو یہ کرنے میں کہ وہ تو پوری ہو چکی ہے اور وہ پوری نہیں ہوئی، وہ پوری ہو چکی ہے اور وہ پوری نہیں ہوئی. جب جو ہونی ہے وہ ہونی ہے. آپ کے سے آپ کے اعمال کا حساب لیا جائے گا. سو بی ویری پرٹیکولر اباؤٹ یور ایکشنز. ٹھیک ہے. آئی تھنک کہ مجھے یہی بات سمجھ میں آتی ہے. مجھ سے بہت زیادہ علم والے لوگ ہیں بیٹھے ہوئے، ان سب کو جو بات آپ لوگ سمجھنا چاہیں تو پھر آپ کنسلٹ کر سکتے ہیں. آپ تو بڑا اوپن ہو چکا ہے، ہر یوں ٹک کرو تو ہر چیز کھل کے نکل آتی ہے باہر. ٹھیک ہے. تو آپ بے شک کریں، بٹ آئی تھنک کہ اٹس انف. یہ 10 منٹس جو ہیں اس کے اوپر میں نے لگا دی ہیں، تو آئی تھنک اٹس انف. چلیں جی، اب ہم اپنی سورہ قصص آج ہم نے شروع کرنی ہے، اور یہ 28ویں سورت ہے.
اور یہ بھی مکہ کی صورت ہے. تو اس میں بھی سب سے پہلے میم یہ حروف مقطعات ہیں جن کو کہ میں پہلے بھی تلک آیات الکتاب المبین. ان حروف کے بعد عام طور پہ میں نے بتایا کہ اس طرح کہ تلک آیات الکتاب المبین کہ یہ بڑی واضح کتاب کی آیات ہیں. ٹھیک ہے. اب آیات کیا؟ آیات کا میں نے آپ کو بتایا کہ ونڈر، سائن، مارولس، ٹوکن، ماسٹر پیس، یہ ہی تینوں مطلب جو ہیں حیران کن نشانیاں سب، یعنی کہ بہت ہی کمزور اس کا جو قریب ترین مطلب اردو میں ہے وہ حیران کن نشانیاں. ہو سکتا ہے کسی کو مجھ سے زیادہ بہت ہی جو اردو کے اندر ماہر ہے، میں بھی نالائق ہی ہوں، تو ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی بہت ہی خوبصورت اس کا ترجمہ کر سکتے ہو حیران کن نشانیوں کا، مارولس ٹوکنز کا، یہ جو ہے اپنا جو میں لفظ تین بولتی ہوں ان کا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس واضح کتاب کی کے مارولس ٹوکنز ہیں، یہ ونڈر سائنس ہیں، اور یہ ماسٹر پیس ہے ہر ایک آیت اپنے اندر. نتلو علیک من نبأ موسیٰ و فرعون بالحق لقوم یؤمنون. ہم تمہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں، ہم تمہیں موسیٰ کی خبر اور فرعون کی خبر جو ہے نا وہ حق کے ساتھ دینے لگے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ہماری باتیں بھی مانتے ہیں، ہمیں بھی مانتے ہیں اور ہماری باتیں بھی مانتے ہیں، یومنون، جو اس درجے پہ پہنچ چکے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کی باتیں مانی تب ہی ہم سالویشن کو اٹین کر سکتے ہیں، یعنی کہ تبھی ہم کامیابی پا سکتے ہیں، تبھی ہم نجات پا سکتے ہیں. کہ جب ہم نے اس بات کو مان لیا کہ ہم یومنون کا یہ مطلب میرے خیال کے مطابق ہے کہ اللہ کو مانے، اللہ کی مانے اس حد تک کہ بندہ یہ پکا اس کے دل دماغ میں ٹھک جائے یہ بات کہ صرف اس کی باتیں ماننے میں ہی میری نجات ہے، اس کی باتیں ماننے سے ہی میں امن میں آ سکتی ہوں. ٹھیک ہے. یہ ہے میرا یومنون کا مطلب. میں پہلے بھی خیر بتا چکی ہوں، لیکن چلے جو کوئی نیا سننے لگا اس کو دوبارہ ہو گیا. تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک اور ڈائریکشن سے موسیٰ علیہ السلام کی بات کرنے لگا. کیا کرنے لگا؟ سب سے پہلی جو بات اللہ سبحانہ تعالیٰ بتانے لگا مومنوں کو، وہ کیا بتانے لگا؟ ان فرعون علا فی الارض. فرعون جو ہے نا اس نے بڑا ہی سر اٹھایا ہوا تھا، بڑی سرکشی کر رہا تھا، یعنی کہ بڑا اس نے اپنی لمٹ کو کراس کر کے اس نے اپنا سر بہت اونچا کر لیا ہوا تھا، بہت اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگا تھا. وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ. اور اس نے اس کے اہل کو، جو وہاں کے رہنے والے تھے، جو اس کے سبجیکٹس تھے، جو اس کے محکوم تھے، جن کے اوپر وہ حکومت کر رہا تھا، انہیں اس نے کیا کیا ہوا تھا؟ اس نے انہیں ٹکڑے کیا ہوا تھا، اور ٹکڑے کیا ہوا تھا. شیعان تک ہم کرتے ہیں پہلے. اور یستضعف طائفۃ منہم، ان میں سے ایک گروہ کو اس نے بڑا ہی کمزور کر دیا. ضعیف، یستضعف ضعیف اس نے کر دیا ہوا تھا، کمزور کر دیا ہوا تھا ایک گروہ کو بیچ میں سے. طائفۃ، ایک گروہ کو اس نے بڑا ہی کمزور کر دیا ہوا تھا. اب یہ جو ہم آج کل سنتے ہیں ڈیوائڈ اینڈ رول، اور بڑی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جب کلونیلزم شروع ہوا تو یہ شروع ہوئی بات. یہ نہیں جناب، یہ اس طرح کے جو ہوتے ہیں نا اللہ جنہوں نے سر اٹھایا ہوتا ہے، جو اپنی کھال سے نکل کے باہر اپنے آپ کے اوپر خدائی کے دعوے کر رہے ہوتے ہیں، سپر پاور بننے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں نا، تو پھر ان کا دماغ میں یہ خناس آ جاتا ہے کہ وی مسٹ ڈیوائڈ اینڈ دین وی کین رول. ایک کو کمزور کریں گے، پہلے ٹکڑے کریں گے، ایک کو کمزور کر کے اس کو تو ایک طرف لگائیں گے، پھر دوسرے کو ویک کر لیں گے، اینڈ دین وی کین رول دیم. ٹھیک ہے. یہ اس فرعون کے ٹائم کی بات ہو رہی ہے کہ ڈیوائڈ اینڈ رول کا قانون تب بھی اس نے لاگو کیا ہوا تھا. اور کرتا کیا تھا وہ کرتا کیا تھا؟ یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، وہ ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا. ذبح، ٹھیک ہے، ذبح کا مطلب تھروٹ ان کا کاٹ دیتا تھا، ختم کر دیتا تھا. اور کیا کرتا تھا؟ ان کی عورتوں کو یستحیی، ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دیتا تھا. اب یہ جو ہم ہر جگہ دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، خیر ہے تو ہماری
مرگ ضعیفی ہے، کیا اس نے کہا ہے اقبال نے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات، پھر قتل صبح ذبح انہی کو کرتے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو ضعیف کر لیا ہوتا ہے۔ بڑی دکھ کی تکلیف کی بات ہوتی ہے، لیکن وہ یہ کرتا تھا کہ ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا۔ نسل کشی، بیٹا ہوگا تو نسل آگے چلے گی نا، میلز ہوں گے تو نسل آگے چلے گی نا۔ اب یہ جو فلاں جگہ جینوسائیڈ، فلاں جگہ جینوسائیڈ، تو وہ کیا ہے؟ یہی ہے مطلب کہ ان کی نسل ہی ختم کر دو۔ تو وہ یہ کر رہا تھا کہ ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا، بیٹیوں کو، عورتوں کو زندہ رہنے دیتا تھا۔ انہو کان من المفسدین، بڑا ہی فساد مچا رہا تھا۔ یقین کر لو وہ فسادیوں کے اندر سے ہی تھا۔ جو زمین کے اندر فساد پھیلاتے ہیں، امن سکون نہیں رہنے دیتے، وہ یہ جو دونوں یہ کام جو بھی کرتا ہے، دونوں سمجھ لیں کہ وہ زمین کے اندر فساد ہی پھیلا رہا ہے، وہ کوئی امن سکون نہیں پہنچا رہا۔ جو اوپر سے کہتے ہیں کہ ہم تو مسلح ہیں، اور بیچ میں سے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ نہیں، یہی هم المفسدون، یہی فسادی ہیں۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ارادہ کیا کہ ہم ان کے اوپر جن کو کہ زمین کے اندر کمزور کر دیا گیا ہے، یعنی وہ گروہ، وہ بنو اسرائیل کا گروہ تھا، یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے نا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنو، تو جن کو زمین کے اندر کمزور کر دیا گیا تھا، ہم ان پہ احسان کریں، نمن، ان کے اوپر ہم احسان کریں، یعنی کہ ان کے ساتھ ایک بہت ہی اچھی سچویشن نکالنا ہے، اس اتنی گریو سچویشن کے اندر سے ان کے لیے ایک بڑی حسین، بڑی خوبصورت اور احسان جو ان کے اوپر ایک طرح سے بڑا ان کو، یعنی اس وجہ سے انہیں اوبلائج ہونا چاہیے ہمارا، وہ ہم ان کے ساتھ ان کو ایک اتنی خوبصورت سچویشن میں لانے کے لیے ہم نے ان کے اوپر احسان کیا، یعنی یہ اردو والا احسان کیا، ٹھیک ہے۔ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ان کو ہم دنیا کا امام بنائیں، ہم نے ارادہ کیا کہ ان کے اوپر احسان کریں، انہیں دنیا کا امام بنائیں، اور انہیں امام بنائیں، دنیا کا نہیں لکھا، استغفار، اللہ مجھے معاف کریں۔ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، اور ہم انہیں امام بنائیں، وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور انہیں ہم وارث بنائیں، for that time period ان کو ہم وارث بنائیں۔ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، اور ان کو ہم زمین کے اندر تنگ کرتے ہیں۔ یہ نمکنا، مکانا، مکان، یہ سب کا مطلب ایک ہی ہے کہ مکانیت دیں انہیں۔ تو مکانیت کیسے دیں گے؟ یعنی کہ ان کو اسٹیبلش کر دیں گے زمین کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے یہ ارادہ کیا کہ ہم انہیں زمین کے اندر اسٹیبلش کریں، اور فرعون کو اور حامان کو اور اس کے لشکروں کو ان میں سے ما کانوا یحذرون، ان کو وہ دکھا دیں جس سے وہ ڈر رہے تھے، جس سے انہیں ڈرایا جا رہا تھا تو پہلے تو، لیکن وہ پھر ڈرنے بھی لگ گئے تھے کہ یہ موسیٰ جو اتنی زیادہ تواتر سے کہیں جا رہا ہے، اور یہ ہارون اس کا بھائی، یہ دونوں بھائی جو کہیں جا رہے ہیں، تو اس سے ان کے دلوں کے اندر حذر تھا، بچنے کی وہ تھی، خوف تھا کہ بھئی ہم کہیں پھنسی نہ جائیں گا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، اب یہ دیکھیں، یہ ایک اور آپ کو اس کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ڈائمینشنز، ایک اور ڈائمینشن سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی طرف آپ کی توجہ دلا رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے قصے کی طرف، کہ اس نے کیا ہوا تھا، تو کیا پھر آگے ہوا۔ تو موسیٰ کی ماں کو ہم نے وحی کی، ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی کہ اس کو دودھ پلاتی رہو، ابھی یعنی پیدا ہو گیا تو اب اس کو دودھ پلانا شروع کر دو۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، تو جب تمہیں کسی قسم کا بھی خوف پیدا ہو جائے کہ یہ اس کا پتہ چل گیا کہ بنو اسرائیل میں ایک اور بیٹا پیدا ہو گیا اور وہ اس کو مارنے کے لیے آنے کی کوشش کریں، تو اس سے پہلے ہی جب تمہیں یہ کوئی بھی ڈر پیدا ہو جائے اس کے اوپر، تو فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، تو پھر اس کو نا اس یم میں ڈال دینا۔ یہ جو کوئی دریا ہے، پہلے تو یہ پیچھے آپ نے پڑھا نا کہ ایک تابوت میں ڈالنا، پھر تابوت کو یم میں ڈال دینا۔ یم کا مطلب کوئی پانی کی کوئی بھی فلو جو بھی چل رہا ہو، دریائے نیل ہو یا کوئی ریڈ سی ہو، جو کچھ بھی، جس کے بھی وہ قریب رہتی ہوں، اس میں اس کو ڈال دینا،
اور ڈرنا نہ، خوف کسی قسم کا اپنے دل میں نہ لانا، اور نہ ہی کسی قسم کا غم کرنا۔ ظاہر ہے ایک بچے کو جو ابھی پیدا ہوا ہے، جس کو 4 دن دودھ پلایا ہے، اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس کو ایک صندوق میں ڈال کے اور اسے پانی کے اوپر بہا دینا، تو ماں تو بچائی ماں ہے، وہ تو ڈرے گی اور اس کو خوف بھی ہوگا اور وہ غم بھی اس کو بڑا ہوگا کہ میں اپنے بچے کو پتہ نہیں کیا ہوگا اس کے ساتھ۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے میں نے وحی کی ہم نے وحی کی اس کی طرف، موسیٰ کی ماں کی طرف، کہ مت ڈرنا، کوئی خوف نہ دل میں لانا، نہ ہی کوئی غم کرنا، اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، ہم ہرگز ضرور تمہیں اسے تمہاری طرف لوٹا دیں گے، لوٹا کے تمہارے پاس لے آئیں گے۔ وَجَعَلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم اس کو بنائیں گے مرسلین میں سے، پیغمبروں میں سے۔ ٹھیک ہے، موسیٰ علیہ السلام تک بہت سارے پیغمبر آ چکے تھے پہلے، وہ جانتی تھی کہ مرسلین کا مطلب کیا ہے، ان کو پیغمبروں میں سے بنائیں گے۔ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، تو اس کو کس نے اٹھا لیا؟ موسیٰ علیہ السلام کو دریا میں ڈالا تو کس نے انہیں نکال لیا آل فرعون نے، تاکہ ہم انہیں، موسیٰ علیہ السلام کو، ان کے لیے دشمن اور ایک باعث حزن، باعث رنج، باعث غم چیز بنا دیں۔ یعنی کہ جب پھر وہ ان کو، اب آگے آپ کو پتہ ہے کہ وہ اس نے بیوی نے، فرعون کی بیوی نے کہا کہ چلو یہ اتنا پیارا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پیچھے سورہ طٰہٰ میں آپ کو بتایا کہ ہم نے اپنی طرف سے ایک محبت کا ریفلیکشن اس پہ ڈال دیا ہوا تھا۔ اب اللہ کے ڈالے میں محبت کے ریفلیکشن سے تو بچ کوئی نہیں سکتا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو وہ پھر ان ساری وجوہات سے جو ہے فرعون کے جب لشکروں نے، حامان انہوں نے پکڑا، اس کو اٹھا لیا، نکال لیا، تو ان فرعون و حامان و جنودہما کانوا خاطئین، خطا کھا گئے اس وقت۔ فرعون، حامان اور اس کے سارے لشکر جو تھے وہ خطا ان سے ہو گئی، ان کے کسی کے دماغ میں یہ بات نہیں آئی کہ یہ ضرور بنو اسرائیل کا بیٹا ہوگا، اور اس نے اپنی ماں نے اس کو مارے جانے کے خوف سے سمندر کے اندر یا دریا کے اندر ڈال دیا ہوگا۔ یہ کسی ایک کے دماغ میں بھی یہ بات نہیں آئی۔ وجہ وہ والی محبت تھی جو موسیٰ علیہ السلام کو اتنا پیارا بنا رہی تھی کہ جو اس محبت سے کوئی بھی ان میں سے بچ نہ سکا، سب کے سب خطا کھا گئے۔ ٹھیک ہے، وقالت امرأۃ فرعون قرۃ عین لی ولک، یہ اتنا سافٹ سا جملہ جو فرعون کی بیوی نے، فرعون کی بیوی نے کہا کہ یہ تو ہماری آنکھوں کی، میرے لیے بھی اور تیرے لیے بھی تو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، لا تقتلوا، اس کو قتل نہ کرنا۔ یہ اتنا معصوم سا جملہ، فرعون جیسے جس نے اعلیٰ فی الارض، دماغ ہی اس کا ہواؤں میں اڑا تھا، وہ اس کے اوپر یہ اتنا معمولی جملہ تو اثر نہیں نہ کر سکتا تھا۔ اثر اس محبت نے کیا ہوا تھا جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے اوپر ڈالی ہوئی تھی، جو آپ نے سورہ طٰہٰ میں پڑھی تھی، لا تقتلوا، اس کو مت قتل کرنا، عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا وہم لا یشعرون، تو ہو سکتا ہے کہ ہم اس سے کوئی فائدہ اٹھا لیں، یا پھر ہم اسے بیٹا ہی بنا لیں، اور ان کو شعور ہی نہ ہوا کہ یہ کسی بنو اسرائیل کا بیٹا ہوگا جس کی ماں نے اسے قتل ہونے کے خوف سے یہاں سمندر میں، دریا میں بہا دیا ہوگا۔ یہ کسی کو بھی شعور نہ آیا، سب کے سب وہاں خاطئین، خطا کھا گئے۔ ٹھیک ہے، وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، اور موسیٰ کی ماں کا دل جو تھا وہ فارغ ہونے لگا، یعنی دھڑک کے، گھبرا کے وہ بس بے چین ہونے لگی کہ کہیں وہ ان قادت لتبدی بہی لولا ان ربطنا علی قلبها، قریب تھا کہ وہ اس کو ظاہر کر دے، اتنی وہ بے چین ہوئی، اتنا ان کا دل یعنی گھبراہٹ میں فارغ ہو گیا کہ وہ یعنی کہ فارغن کا مطلب گھبراہٹ میں وہ اتنی زیادہ ہو گئی، گھبرا گیا ان کا دل زیادہ کہ وہ قریب تھا کہ وہ اسے ظاہر کر دے اس بات کو کہ یہ تو میرا بیٹا ہے، مجھے دے دو واپس۔ ٹھیک ہے، یعنی اتنا ان کا دل گھبرا گیا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں لولا ان ربطنا، اگر ہم اس کے دل کو رابطہ نہ اس کا، یعنی اس کو جوڑ نہ دیتے، اس کو صبر کے ساتھ ایسے مضبوط نہ کر دیتے،
تو وہ قریب تھا کہ وہ ان کو بتا دے، اس اپنے راز کو اوپن کر دے کہ میں نے اپنا بیٹا جو ہے سمندر میں ڈالا تھا یا دریا میں ڈالا تھا، یم میں ڈالا تھا۔ لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، ہم چاہتے یہ تھے کہ وہ مومنوں میں سے ہی رہ جائے، کہیں صبر کا دامن چھوڑ کے تو کہیں کوئی اس سے غلطی نہ ہو جائے۔ وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِيهِ، تو ہم نے اس کی بہن سے کہا، اس ماں نے اس کی بہن سے کہا، موسیٰ کی بہن سے کہا کہ قُصِيهِ، ان کے ذرا پیچھے پیچھے چلتی جا، فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، تو دیکھتی رہے ایک سائڈ سے ہو کے، انہیں پتہ نہ لیکن چلے، وہ جو ان کو شعور نہ ہو کہ تم اس کو واچ کرتی بھی آ رہی ہو، یہ نہ انہیں پتہ چلے۔ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ، تو ہم نے، اب یہاں پہ یہ بات اللہ سبحانہ وتعالیٰ یعنی فار یور انڈرسٹینڈنگ اس نے چھوڑ دی ہے کہ جب وہ دیکھتی گئی اور پیچھے آپ کو سارا کچھ بتا چکا اور یہاں بھی بتا چکا ہے کہ فرعون اور ان کے اہل نے انہیں نکال لیا تھا، اور جب وہ ان کو لے کے یعنی کہ ایک طرح سے اپنے محل میں چلے گئے اور وہ بہن جو ہے وہ اس کو واچ کرتی ہوئی جا رہی تھی، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پہلے ہی اس موسیٰ علیہ السلام کے اوپر سب باقی عورتوں کے دودھ کو حرام کر دیا تھا۔ حرمنا یعنی وہ اس کو منہ ہی نہیں لگائیں گے۔ اس زمانے میں ہوتا تھا نا کہ یہ جو مدرس ہوتی تھی وہ دودھ نہیں پلانا چاہتی تھی، تو پھر اور عورتیں جو کہ اس طرح اس حالت میں ہو کہ جو دودھ پلا سکیں تو وہ ان کو ہائر کر لیتے تھے اور ان سے اپنے بچوں کو دودھ پلواتے تھے۔ تو یہ بڑا کسٹم تھا اس زمانے کا، یہ نہیں کوئی یہ عجیب بات نہیں ہے، یا آج کل تو یہ آپ کو سننے میں نہیں نہ ملے گی بات، جو اپنی اولاد کو دودھ نہیں پلائے وہ دوسروں کی اولاد کو تو کبھی بھی نہیں پلائے گی آج کل کی جیسے عورتوں کا خیال ہے کہ دودھ اپنا پلانے سے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ بہرحال یہ اس زمانے میں بالکل آرام سے یہ پریویلنگ کسٹم تھا، ٹھیک ہے نا، پریویلنگ کسٹم تھا۔ تو وہ ہم نے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے پہلے سے ہی اس کے اوپر ہر عورت، کسی اور عورت کا دودھ جو ہے وہ حرام کر دیا ہوا تھا۔ فقالت هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم وہم لہ ناصحون، تو اس نے اس ٹائم کا فائدہ اٹھایا، بہن بھی اس رش کے ساتھ اندر گھس گئی ہوگی محل کے جہاں وہ موسیٰ علیہ السلام رو رہے تھے زور زور سے، کہ دودھ کے لیے تو بچہ روتا ہی ہے، تو بھوک سے جو زور زور سے رو رہے تھے اور کسی کے وہ دودھ پینے کے تیار نہیں تھے، تو اس بہن نے اس وقت فائدہ یہ اٹھایا، تو اس نے کہا کہ کیا میں تمہیں بتاؤں ایک گھر والے جو کہ اس کی کفالت کریں، یعنی اس کو دودھ وغیرہ پلا لیں، اور وہ اس کے بڑے خیر خواہ بھی ہوں گے۔ عقل مندی سے بات کی نا اس نے کہ بھئی یہ ماں کا دودھ تو یہ پیے، یہ سب کا نہیں جو پی رہا، یہ کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو ہے تو یہ ماں کا دودھ تو پیے گا۔ تو اس نے یہ ایک طرح سے پلان کیا کہ میں یہ کہتی ہوں، تو انہوں نے یعنی کہ اس بات کو سنا کہ چلو کوئی تو ہو، شاید کوئی ہو جو جس کا یہ دودھ پی لے اور یہ چائیں کرنی بند کر دے، اتنا شور مچا رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ دودھ کے بغیر تو پھر بچہ جو ہے وہ پلے گا نہیں۔ تو اس نے کہا تھا قرہ تو عینی لی والا، اس نے کہا تھا یہ تو میری آنکھوں کی، تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو اس کے تو ہر ارینجمنٹ کرنے کو تیار ہو جائیں گے نا۔ تو جب بہن نے یہ کہا کہ میں تمہیں کوئی ایک بتاؤں گھر والے کہ جو اس کے خیر خواہ بھی ہوں گے اور اس کو پالیں گے بھی، تو فرددناہ الی امہ کی تقر عینہا ولا تحزن، تو پھر اس طرح ہم نے اس کی ماں کے پاس اس موسیٰ علیہ السلام کو لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور تاکہ وہ غم نہ کرے، وَلِتَعْلَمَ، اور تاکہ وہ جان لے، وَلَا تَحْزَنْ، اور وہ یعنی کہ غم نہ کرے تاکہ وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، اور تاکہ تم سب بھی جان لو کہ جو اللہ وعدہ کرتا ہے وہ سچا ہی ہوتا ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں مانیں گے کہ جو اللہ کا وعدہ ہوتا ہے وہ سچا ہوتا ہے۔ اس نے کیا پلاننگ کی کہ موسیٰ علیہ السلام کو بچانے کی، موسیٰ علیہ السلام کو محل میں پہنچانے کی، موسیٰ علیہ السلام کی ماں سے دوبارہ ملانے کی، ساری پلاننگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کی، کیونکہ اس نے ان کی ماں سے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم اس کو تیرے پاس واپس لے آئیں گے، تجھے اس کے پاس واپس لوٹا دیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ کا وعدہ یہ سچا ہوا، اور لیکن اکثر لوگ
اس بات کا نہیں رکھتے. ولما بلغا شدہ واستوى آتیناہ حکما و علما، اور جب پھر وہ اپنی اس کو پہنچا، اپنی جوانی کو پہنچا، تو ہم نے استوا یعنی پوری طرح سے تیار ہو گیا، اس کا یعنی مینٹل لیول جو ہے وہ اس قابل ہو گیا. تو آتیناہ حکما و علما، تو اس کو ہم نے حکمت اور حکومت بھی اور فیصلہ کرنے کی توفیق بھی دی، و علما، اور اس کو علم بھی ہم نے اپنے پاس سے دیا. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اچھے اچھے جو کام کرتے رہتے ہیں لوگ، ان کو ہم ایسے ہی جزا دیا کرتے ہیں. وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا، اور ہم دیکھیں یہ پھر موسیٰ علیہ السلام کا جو قصہ ہے، اب یہ ایک اور رخ سے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو بتا رہے، پہلے ماں کی بات بتائیے، اب وہ بتانے لگے ہیں کہ جب کیا ہوا کہ وہ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا، تو وہ اب جب جوان ہو گئے تو پل رہے ہیں اسی محل کے اندر، فرعون کے محل کے اندر پل کے جوان ہو گئے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے اسے حکمت اور علم عطا کیا، اور ایک دن وہ شہر میں داخل ہوئے جبکہ لوگ غافل تھے. تاکہ اب ٹائم ہوگا دوپہر کا جب وہ لوگ تھوڑا آرام کرتے ہوں گے، تو وہ غفلت میں تھے اس وقت اس کے رہنے والے. تو فوجد فیہا رجلین یقتتلان، تو انہوں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام نے دو بندے تھے جو آپس میں لڑ رہے تھے، قتل کرنے کی حد تک، مقاتلہ یعنی کر رہے تھے، کافی زیادہ آپس میں لڑ رہے تھے. ھذا من شیعتہ و ھذا من عدوہ، یہ ایک تو تھا ان موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے اور دوسرا ان کے دشمن کی قوم میں سے تھا. یعنی اسرائیلی تھے، ایک تو اسرائیلی تھا اور دوسرا کہتے ہیں قبطی، جو وہاں کے نیٹیوز تھے، یعنی مصر کے لوگ تھے، جو فرعون کے لوگ تھے، اس میں سے تھا. فَوَقَذَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، تو موسیٰ علیہ السلام نے اسے ایک مکہ مارا، وہ دوسرے کو جو دشمن تھا اس کو ایک مکہ مارا تو وہ تو مر ہی گیا. فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، اس کا کام تمام کر دیا. قَالَ هَٰذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ، انہوں نے کہا یہ کیا ہوا ہے، میں نے تو مکہ ہی مارا تھا، یہ تو پھر اس کا مطلب ہے کوئی شیطانی کام مجھ سے ہو گیا. إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ، یقیناً وہ تو بڑا ہی بہت زیادہ دشمن ہے جو گمراہ کرنے والا ہے اور واضح گمراہی میں ڈالنے والا ہے، تو یہ تو میرے سے کوئی بہت ہی شیطانی کام ہو گیا. قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ، تو انہوں نے فوراً کہا کہ اے میرے رب، میں تو اپنی جان پہ بہت بڑا ظلم کر بیٹھا ہوں، میں تو بندہ مار دیا ہے، تو اب مجھے تو فغفر لی، مجھے معاف کر دے، میرا یہ ارادہ نہیں تھا، کوئی یہ کچھ نہیں تھا، میں فغفر لہ، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا، یعنی ان کے اس پہ پردہ ڈال دیا، ان کو معاف کر دیا. انہ هو الغفور الرحیم، یقیناً وہ جو ہے اللہ جو ہے وہ معاف بھی کرنے والا ہے اور بہت ہی رحم بھی کرنے والا ہے. تو یہ اب ہماری ہو گئی 16 آیات سورہ قصص کی. تو نیکسٹ پھر ہم سیشن میں آگے چلیں گے انشاءاللہ.